تصور کریں ایک ایسی تہذیب کا جو قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا دونوں کو ملا کر بھی کہیں زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے شہروں کی منصوبہ بندی اتنی جدید تھی کہ ان میں باقاعدہ گرڈ کے مطابق بنی سڑکیں، ایک جیسی پکی ہوئی اینٹیں اور زمین دوز نکاسی آب کا ایک پیچیدہ نظام موجود تھا، اور یہ سب قدیم روم کے عروج سے ہزاروں سال پہلے کیا گیا تھا۔ یہاں بین الاقوامی تجارت عروج پر تھی، لیکن پورے خطے کی کھدائی میں آپ کو کسی بادشاہ کے عظیم الشان محل، کسی بڑی فوج یا جنگی فتوحات کی کوئی نشانی نہیں ملے گی۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس نے اپنی طاقت تلواروں سے نہیں بلکہ شاندار انجینئرنگ اور قدرتی پانی کے بہترین استعمال سے بنائی تھی۔ انہوں نے اپنا پورا وجود قدرت کی ایک مستقل بہاؤ سے جوڑ دیا تھا۔ جب ابتدائی ماہرین آثار قدیمہ نے ہڑپا اور موہنجو داڑو کو دریافت کیا تو انہوں نے اسے وادی سندھ کی تہذیب کا نام دیا، کیونکہ یہ شہر دریائے سندھ کے کنارے ملے تھے۔ اس لیے یہ ماننا بالکل منطقی تھا کہ یہی دریا اس تہذیب کی شہرگ ہے۔ لیکن جب دہائیوں بعد ماہرین نے مزید کھدائی کی اور 1000 سے زائد قدیم آبادیوں کا نقشہ بنایا تو ایک عجیب جغرافیائی حقیقت سامنے آئی۔ ان شہروں کی 80% آبادی دریائے سندھ پر واقع ہی نہیں تھی، وہ اس دریا سے سینکڑوں میل مشرق کی طرف آباد تھے۔ راکھی گڑھی اور گنیری والا جیسے ان کے سب سے بڑے شہر ایک بالکل خشک دریائی راستے کے ساتھ ساتھ قطار میں بنے ہوئے تھے۔ اس راستے کو آج گھگر ہاکڑا کہا جاتا ہے۔ 5000 سال پہلے یہ آبادیوں کا مرکز تھا، لیکن آج یہ علاقہ تھر کے ریگستان کی خشک، ریتلی اور بے رحم بنجر زمین ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک زبردست دریا جو لاکھوں لوگوں کو زندگی فراہم کر رہا تھا، وہ اچانک زمین سے کیسے غائب ہو گیا؟ اور جب کسی تہذیب کے پاؤں تلے سے اس کا جغرافیہ کھسک جائے تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس معمے کو سمجھنے کے لیے جدید ارضیات یعنی جیولوجی کا سہارا لیا گیا۔ سیٹلائٹ اور زیر زمین ریڈار نے دکھایا کہ گھگر ہاکڑا کوئی عام برساتی نالا نہیں تھا، بلکہ ہمالیہ کے پگھلتے ہوئے گلیشیئر سے نکلنے والا ایک انتہائی طاقتور اور 12 مہینے بہنے والا دریا تھا۔ قدیم دور میں اس کی طاقت کا راز اس کے 2 معاون دریا تھے، عظیم ستلج اور یمنا، جو آج مخالف سمتوں میں بہتے ہیں۔ 5000 سال پہلے اندر کی طرف بہتے تھے اور اپنا سارا برفانی پانی سیدھا گھگر ہاکڑا میں ڈالتے تھے۔ لیکن برصغیر پاک و ہند ایک انتہائی متحرک ٹیکٹونک پلیٹ پر واقع ہے جو مسلسل یوریشین پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں ہونے والی اس خاموش ٹکر سے ایک دباؤ پیدا ہو رہا تھا۔ تقریباً 4200 سال پہلے اس دباؤ کی وجہ سے دریائے سندھ اور گنگا کے سسٹمز کے درمیان کی زمین میں ایک معمولی سا ارضیاتی ابھار پیدا ہوا۔ سطح زمین چند میٹر اوپر اٹھ گئی۔ پانی ہمیشہ ڈھلوان کا راستہ لیتا ہے۔ اس معمولی ابھار کی وجہ سے دریائے یمنا کا رخ مشرق کی طرف گنگا کے نظام میں بدل گیا اور ستلج مغرب کی طرف دریائے سندھ سے جا ملا۔ اپنے 2 بنیادی پانی کے ذرائع چھن جانے کے بعد عظیم گھگر ہاکڑا دریا اچانک کٹ گیا۔ اس کا برفانی پانی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ گلیشیئرز کا پانی کٹ جانے کے بعد یہ دریا اور ہڑپا کے کسان اپنی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے اب مکمل طور پر گرمیوں کی مانسون بارشوں کے محتاج ہو گئے تھے۔ پھر فضا نے اپنا وار کیا۔ 2200 قبل مسیح کے قریب ایک عالمی موسمیاتی تبدیلی واقع ہوئی جسے آج کے سائنسدان 4.2 کلو ایئر ایونٹ کہتے ہیں۔ پورے ایشیا میں مانسون کا نظام کمزور پڑ گیا اور بارشوں میں شدید کمی آئی جو 2 صدیوں تک جاری رہی۔ اس چارٹ پر غور کریں جو علاقے کی زرعی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ مانسون کے ناکام ہونے اور دریا کے سوکھ جانے سے پورے خطے میں فصلوں کی پیداوار شونیہ تک گر گئی۔ ہڑپا کے لوگ ایک شدید قحط کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے اس تباہی کا مقابلہ اپنے روایتی ہتھیار انجینئرنگ سے کیا۔ زیر زمین پانی تک پہنچنے کی شدت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ صرف موہنجو داڑو کے شہر میں شہریوں نے 700 سے زائد نئے اور گہرے کنویں کھودے۔ دھولا ویرا میں انہوں نے چٹانوں کو کاٹ کر پانی کے وشال تالاب بنائے تاکہ بارش کے ایک ایک قطرے کو محفوظ کیا جا سکے جو کبھی کبھار آسمان سے گرتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انجینئرنگ وقت تو خرید سکتی ہے، موسم کو شکست نہیں دے سکتی۔ جب بارشیں واپس نہ آئیں اور زیر زمین پانی مزید نیچے چلا گیا تو ان کا بنایا ہوا پورا معاشرتی ڈھانچہ اپنا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ دہائیوں تک تاریخ دانوں کا یہ ماننا تھا کہ وسطی ایشیا سے گھوڑوں پر سوار آریائی جنگجوؤں نے آ کر ان شہروں کو تباہ کیا تھا، لیکن جدید سائنس اس کی نفی کرتی ہے۔ شہر اپنی خوراک کے لیے گرد و نواح کے زرعی دیہات پر انحصار کرتے تھے۔ جب سوکھے دریا نے فصلوں کو ختم کیا تو اناج کا وہ بہاؤ رک گیا جو شہر کے کاریگروں، تاجروں اور انتظامیہ کو زندہ رکھتا تھا۔ خوراک کی کمی نے ان پیچیدہ شہری نیٹ ورکس کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ لوگ یہاں مرے نہیں بلکہ انہوں نے ہجرت شروع کر دی۔ ہڑپا کی آبادی نے سوکھتے ہوئے گھگر ہاکڑا کو چھوڑ دیا اور مشرق میں گنگا اور یمنا کی طرف یا جنوب میں گجرات کی طرف چھوٹی بستیوں میں جا بسے جہاں مونسون کب بھی پہنچ رہا تھا۔
बड़े शहरों से देहाती और मकामी ज़राअत की तरफ इस वापसी का नतीजा ये निकला कि मरकज़ी इंतज़ामिया, पेचीदा तजारती रास्तों और वज़न के मुकर्ररा पैमानों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। चंद नस्लों के अंदर इनका ये मुनफरिद रस्मुल ख़त और पढ़ने लिखने का पूरा निज़ाम भुला दिया गया। कदीम दुनिया की अजीम तरीन तहज़ीब की मौत किसी दुश्मन की तलवार से नहीं हुई थी, ये अपने माहौलियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने के बाद खामोशी से बिखर गई। आज कालीबंगन, राखीगढ़ी और मोहिंजोदाड़ो के खंडरात एक सख्त और बेरहम रेगिस्तान की धूप में जल रहे हैं। 4000 साल पहले की इस माहौलियाती तबाही के आसार आज भी वहीं मौजूद हैं। हड़प्पा का वही खित्ता आज एक बार फिर दुनिया में पानी की शदीद तरीन किल्लत का सामना कर रहा है। जदीद जनूबी एशिया के इस हीट मैप को देखें। हम ज़मीन के अंदर से पानी इतनी तेज़ी से निकाल रहे हैं कि बारिशें उसे भरने में नाकाम हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारे ग्लेशियर्स को पिघला रही है और मॉनसून बेतरतीब हो रहा है। करोड़ों लोग आज उन्हीं खुश्क और बंजर इलाकों में जदीद ज़िंदगी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हड़प्पा के लोग पानी ना होने की वजह से छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। वादी सिंध का ये गायब होने वाला दरिया हमारे लिए एक सख्त इंतबाह है। अगर आप अपने वजूद की बुनियाद इस मफरूज़े पर रखते हैं कि पानी हमेशा बहता रहेगा, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हमसे खामोश सवाल पूछा जा रहा है, जब हमारे दरिया सूख जाएंगे तो हम कहाँ हिजरत करेंगे?